بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، غسان کی ریاست سے آیا ہوں۔ میرا باپ بادشاہ ہے۔ میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ میں اس علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ وہ رخصت ہوتے ہوئے کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خدام میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے یا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر 24 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ، اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ چلو۔ وہ چل پڑے۔ ان کا جوتا مسجد کے دوسری طرف پڑا تھا۔ جوتا نہیں پہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، چلو، اور یہ کہ شہزادہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ چلو۔ شہزادہ مسجد سے باہر نکلا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی، دھوپ ہے، ریت ہے، صحرا ہے۔ جب مدینہ سے باہر نکلے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے تو آپ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا، تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم آپ کا تھا، میرے تو پاؤں جلے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت ملی اور تنہا دنیا میں اتنے بڑے اسلامی حکمران بنے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئیں۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین، غسان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہ وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادہ نے حضرت معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینہ تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ یہ حضرت معاویہ وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا۔ جب 1 مہینہ کے بعد وہ جانے لگا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے۔ 10,000 درہم معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے ہدیہ کے طور پر دیے تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، امیر المومنین، آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شہزادے، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی کمی ہوں۔ اس نے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی میں پہچان لیا تھا اور اس کے باوجود سب کچھ کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا۔ شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد بھی تجھ سے اچھا سلوک کیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا۔ مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اسی بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے دین میں ایسی بہترین لوگوں کی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت پیدا فرمائے اور ہمیں درگزر کرنے اور لوگوں سے عمدہ اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔